ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنئی کی نماز جنازہ آج صبح ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ ایرانی وقت کے مطابق آج صبح 8 بجے ادا کی جائے گی۔ مصلی امام خمینی میں رات گئے عوام کا جمع غفیر موجود ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ایران میں اپنے نمائندے سید حسن رضا نقوی سے۔ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سٹیج کے اوپر ایران کے بڑے معروف نوحہ خوان محمود کریمی وہ رہبر انقلاب کی خدمت کے اندر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ابھی وہ اپنی گفتگو کے اندر یہ کہہ کہ اب تک ہمیں یہی عادت تھی کہ ہم اسی مصلی امام خمینی کے اندر آیت اللہ خامنئی کی آواز عید کے موقع کے اوپر سنتے تھے، جب وہ عید کا خطبہ دیتے تھے اور عید کی تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں عادت نہیں تھی کہ آج جو ہے وہ اس مصلی امام خمینی کے اندر جو ہے ہم ان کے جنازے کے لیے آئیں گے۔ اور اسی طرح پھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت اتنا زیادہ دکھ اور شدید غم موجود ہے ہمارے اندر کہ رہبر تہران کو چھوڑ کے مشہد جا رہے ہیں، یعنی وہاں پہ وہ دفن ہو جائیں گے اور تہران ان سے خالی ہو جائے گا۔ لوگوں کے چہرے کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ایک ایسا منظر ہے کہ جب کسی کے گھر سے کوئی جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے تو لوگ اس طرح جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ رو رہے ہیں، یا انسان اپنے باپ سے جب محروم ہو جاتا ہے تو جب گریہ کرتا ہے تو اسی انداز میں اس وقت ایرانی قوم جو ہے وہ رہبر شہید کے فراق کے اندر جو ہے وہ شدید گریہ کر رہی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے پیچھے دیکھیں، ایک بہت بڑی تعداد میرے دائیں سائڈ پہ جو ہے وہ خواتین کی موجود ہے، بائیں سائڈ پہ جو ہے وہ مردوں کی تعداد موجود ہے۔ اسی طرح مصلی کے اطراف میں جو جگہ موجود ہے وہاں پہ بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آیت اللہ خامنئی کے نماز جنازہ جو کہ ایرانی وقت کے مطابق صبح 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق ٹھیک 9:30 بجے ادا کی جائے گی، اس کے منتظر ہیں۔ تہران میں ایرانی وقت کے مطابق آج صبح 8 بجے شہید رہبر کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ سینئر اینکر پرسن وسیم مدامی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں جنازہ گاہ کے کیا مناظر ہیں۔ جی وسیم۔ یہ تہران شہر میں ایک عجب رات ہے اور یہ جنازے کا ایک عجب اجتماع ہے۔ یہاں پر ابھی کوئی نماز جنازہ نہیں ہو رہی، نماز جنازہ میں ابھی بھی بہت گھنٹے باقی ہیں، لیکن آج کہہ لیجئے کہ شب بیداری کا پروگرام ہے، جہاں پر لوگ آتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے، دعاؤں کی تلاوت ہو رہی ہے، زیارات کی تلاوت ہو رہی ہے، ترانے بجائے جاتے ہیں، اور جب ترانے بجتے ہیں تو پھر جوش و خروش ایک عجب ہوتا ہے، لوگ جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں، اور یہ منظر آج رات بھر جاری رہے گا۔ تو یہ اپنی نوعیت کا ایک عجب جنازے کا اجتماع ہے کہ جہاں پر نماز جنازہ سے کئی گھنٹوں پہلے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جمع ہے، اس طرف جنازے رکھے ہیں۔ یہ بھی ایک الگ منظر ہے کہ یعنی جنازے کے دیدار کا ہی منظر گھنٹوں بلکہ دنوں پر مبنی ہے، جب لوگ آ رہے ہیں، بیرون شہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ 5 جنازے رکھے ہیں، شاید آپ کو اس نظر سے 4 جنازے نظر آ رہے ہوں، چونکہ ایک اس طرف ہے، تو 5 جنازے رکھے ہیں، جس میں ایک جنازہ جس کے اوپر امامہ ہے وہ سید علی خامنئی شہید کا جنازہ ہے۔ ایک بہت چھوٹا تابوت ہے، یہ ان کی نواسی کا تابوت ہے، جن کی عمر 3 سال سے بھی کم تھی، یہ ان کا تابوت ہے۔ تو یہ جنازے رکھے ہیں، یہ عوام کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ یہ آج رات، پوری رات آج یہی منظر رہے گا، کل بھی یہی منظر رہے گا، صبح 8 بجے نماز جنازہ ہوگی اور اس کے بعد پھر یہی منظر رہے گا۔ یہ شہر تہران میں اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ جو نماز جنازہ سے متعلق جو تقریبات ہیں اس کا پہلا بڑا اجتماع ہو رہا ہے۔ اور ایک اور یہاں پر جو جنازے کے نیچے جہاں پر تابوت رکھے ہیں اس کے نیچے جو اہتمام ہے یہ بالکل ویسا ہی اہتمام کیا گیا ہے جیسا شہید سید علی خامنئی صاحب اپنے دفتر میں اہتمام کیا کرتے تھے۔ گویا آپ کہہ لیجئے کہ یہ انہی کا ایک طریقے سے کمرہ اس طرز کا بنا دیا گیا ہے جہاں پر ویسے ہی پردے، اسی طرز کی کرسی میں، اسی سیٹ اپ کے ساتھ وہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ بالکل منظر وہی ہے کہ جہاں خامنئی صاحب بیٹھا کرتے تھے، فرق یہ ہے کہ آج یہاں خامنئی صاحب نہیں تشریف فرمائے، ان کا جسد خاکی رکھا ہے، ان کے اہل خانہ کے جنازے رکھے ہیں اور ان کی ایک چھوٹی نواسی کا بھی جنازہ یہاں پر رکھا ہے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ایران اور ترکیہ مکمل، وزیر اعظم واپس لاہور پہنچ گئے ہیں۔ خواجہ رمضان مجید سے مزید جانیں گے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ایران اور ترکیہ کا دورہ مکمل کر کے واپس لاہور پہنچ گئے ہیں۔ شہباز شریف نے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تعزیتی تقریبات میں شرکت کی تھی اور شہباز شریف نے ایرانی قیادت سے ملاقاتوں میں اظہار تعزیت بھی کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ میں صدر رجب طیب اردوغان سے بھی ملاقات کی اور دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم کیا۔
تاہم اس دورے کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اب لاہور پہنچ گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیل آگاہ کرنے کے لیے خواجہ رمضان وزیر. وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی اہم ملاقات. استنبول کے وحدتین مینشن پہنچنے پر وزیر اعظم کو سلامی پیش کی گئی. ترک صدارتی دفتر نے بتایا ملاقات میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت، خطے کی صورتحال زیر غور آئی. مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا ترک عوام ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے ترکیہ کی غیر متزلزل حمایت پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں. پاکستان نے شمالی قبرص کے معاملے پر ترکیہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا. Whenever Pakistan faced adversity, whether during war, devastating earthquakes, or catastrophic floods, the people of Turkey stood firmly by Pakistan. I once again express Pakistan's profound appreciation for Turkey's principled and unwavering support for the people of Jammu and Kashmir and their legitimate right to self-determination. Pakistan will continue to stand firmly with Turkey on the issue of Turkish Republic of Northern Cyprus. دشمن نے جنگ مسلط کی تو پاکستان نے خود مختاری اور وقار کا دفاع کیا. فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے دشمن کو ایسا جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا استنبول میں پاکستان ترکیہ B2B کانفرنس سے خطاب. کہا مشکل وقت میں ترکیہ، سعودی عرب اور دیگر دوست ملکوں نے حمایت کی. امریکہ اور ایران کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کیے. ضروری ہے ہم کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. With the great support of my very dear brother President Tayyip Erdogan has been able to mediate peace between United States and Iran. Here we are today. Ceasefire has taken place. Islamabad Memorandum of Understanding has been signed by President Trump, President Masood Pezeshkian and myself representing Pakistan as mediator. When a war was imposed upon Pakistan and we had to defend our territory, our armed forces led by Field Marshal Saeed Asim Munir within 4 to 5 days defeated our enemy. وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے نمایاں کاروباری گروپس کی ملاقات ہوئی. اقتصادی تعاون سمیت ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. وزیر اعظم سے استنبول میں ترک سیل کے CEO نے ملاقات کی. شہباز شریف نے ترک سیل کو پاکستان میں 5G ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں شراکت داری کی دعوت دی. کہا ٹیلی کام آلات اور سافٹ ویئر کی مقامی طور پر تیاری سے روزگار کے مواقع ملیں گے. وزیر اعظم نے سرمایہ کار دوست پالیسی فریم ورک سے بھی آگاہ کیا. عالمی اعزازات نریندر مودی کے لیے رسوائی کا سبب بن گئے. برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارت کے وزیر اعظم کو غیر ملکی دوروں پر ملنے والے اعزازات پر سوالات اٹھا دیے. اپنی رپورٹ میں لکھا مودی کو سیشلز میں دیا گیا گارڈین آف دی بلو ہورائزن ایوارڈ دورے سے صرف 3 روز پہلے تخلیق کیا گیا. مودی ایوارڈ کے پہلے اور اب تک کے واحد وصول کنندہ ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کو ملنے والے اعزازات بھارت کی نیک نامی کے بجائے عالمی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں. برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارتی وزیر اعظم کو غیر ملکی دوروں پر ملنے والے اعزازات پر سوال اٹھا دیے. نے اپنی رپورٹ میں لکھا مودی کو سیشلز میں دیا گیا گارڈین آف دی بلیو ہورائزن بھارتی وزیر اعظم کے دورے سے صرف 3 دن پہلے تخلیق کیا گیا. مودی ایوارڈ کے پہلے اور اب تک واحد وصول کنندہ ہے. برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کا املا بھی غلط تھا. سرٹیفکیٹ AI سے تیار ہونے کے خدشات کی زد میں آ گیا. اخبار کا دعویٰ ہے کئی غیر ملکی دوروں میں نریندر مودی کو وہ اعزازات اور اسناد ملتی ہیں جو کوئی اور وصول نہیں کرتا. اخبار نے رپورٹ میں لکھا مودی کے دورے سے پہلے اسرائیل نے میڈل آف نیسٹ کا اعزاز تخلیق کیا اور بھارتی وزیر اعظم کو تھما دیا. آج تک مودی ہی اس اسرائیلی اعزاز کے واحد وصول کنندہ ہے. بھارتی اپوزیشن کا الزام ہے کہ حکومت بیرونی اعزازات کو داخلی سیاسی امیج بلڈنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے. مودی بھارت کو دنیا بھر میں شرمندہ کر رہے ہیں. مصنوعی اعزاز کی کہانی سستی مقبولیت کی بدترین کوشش ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر رد عمل. کہا چند روز قبل ہی ایک ایوارڈ تخلیق کیا گیا. سستے AI ماڈل کے ذریعے سرٹیفکیٹس تیار کیے گئے. سرٹیفکیٹس میں واضح املا کی غلطیاں موجود تھیں. مودی واحد اور پہلا شخص ہے جس کو یہ ایوارڈ ملا. یہ شاید اب تک کی سب سے شرمناک کہانی ہے.
بھارت میں مصنوعی عالمی وقار کی سیاست پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا، بھارت کی امیج مینجمنٹ کی حکمت عملی شرمندگی کا باعث بن گئی ہے. دورے سے چند روز قبل ایوارڈ کا اجراء اور سرٹیفکیٹ میں املا کی غلطیوں نے تنازع کھڑا کر دیا. ایوارڈ کے پہلے اور واحد وصول کنندہ بننے پر بھارتی وزیر اعظم مودی تنقید کی زد میں ہیں. بی جے پی ایسے اعزازات کو بھارت کی عالمی پذیرائی کے ثبوت کے طور پر پیش کرتی رہی. بھارت میں نفرت پر مبنی پالیسیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، مگر اب یہ تضاد چھپانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف نریندر مودی بیرون ملک علامتی اعزازات سمیٹ رہے ہیں، دوسری جانب عام بھارتی شہری بدستور سنگین داخلی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کی ہے. نیتن یاہو سے ملاقات آئندہ ہفتے متوقع ہے. نیتن یاہو جانتے ہیں باس کون ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایکزیوس سے گفتگو. صدر ٹرمپ نے کہا، امریکہ چاہتا تو خامنائی کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا تھا. امریکہ ایک ہی حملے میں سب کو ختم کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کریں گے. حملہ اس لیے نہیں کیا، پھر مذاکرات کے لیے کوئی نہ بچتا. جوہری مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے حملہ نہیں کیا. ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے. ایران اور امریکہ نے جوہری مذاکرات ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا. خامنائی کی تدفین کے بعد جوہری مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے. وقفے کے دوران دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. پاکستان کو عالمی امن کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے پر فخر ہے اور پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے لیے خلوص نیت سے سفارتی کوششیں کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا TRT ورلڈ کو انٹرویو. کہا، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ایک مشکل اور پیچیدہ مرحلہ تھا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس معاملے میں کلیدی کردار ادا کیا. فیلڈ مارشل امریکی اور ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں رہے. ایک وقت جب ایسا لگ رہا تھا کہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن فیلڈ مارشل نے ہمت نہیں ہاری. I think it's been a great honor for Pakistan to play the role of a mediator to bring truce between the United States and Iran. We had to be very honest and sincere with both the parties and very careful. Well, those talks are continuing as I speak, and from Pakistan side, I must bring on record that Field Marshal Sayyid Asim Munir played one of the most pivotal role. He was in touch with the Iranian leadership and the American leadership. He worked through the nights, burning his midnight oil, and untiringly. There were moments when it felt that everything will fall through. Mercifully, by the grace of God, he did not lose hope. امریکہ ایران امن معاہدہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، جس کے لیے پاکستانی قیادت کی کاوشیں قابل تحسین ہیں. ترک صدر طیب اردوان نے کہا، خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے تعاون جاری رکھیں گے. اسرائیل کو امریکہ ایران معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. صہیونی حکومت اپنی بقا کو جنگوں سے جوڑے ہوئے ہے. وہ لبنان اور شام کو نشانہ بنانے سے باز نہیں آ رہا. قابض اسرائیلی فوج فلسطینیوں پر بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. جنگی جنون میں مبتلا صہیونی حکومت کو خطے میں مزید خون ریزی کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے آخری مراسم تہران میں گرینڈ مسلح کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے گئے. لاکھوں سوگواروں کی آمد آج اور کل شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کر سکیں گے. مرکزی نماز جنازہ کل صبح ادا کی جائے گی. تدفین 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی. ایران کے شہید رہبر معظم کا آخری دیدار. آیت اللہ سید علی خامنائی کو الوداع کہنے عوام کا سمندر امڈ آیا. ایران کی سڑکوں پر انتقام اور امریکہ مخالف نعرے گونج اٹھے. شہید سپریم لیڈر اور ان کے اہل خانہ کے جثے خاکی آخری دیدار کے لیے مسلح امام خمینی کمپلیکس میں رکھے گئے ہیں، جہاں سوگواروں کا جمع غفیر ہے. ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. ہونے والی تعزیتی تقریب میں مختلف ملکوں کے سربراہ اور وفود نے شرکت کی. پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکیہ سمیت دنیا بھر کے قائدین خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے تہران پہنچے. مسلح کے دروازے کل رات 8 بجے تک عوام کے لیے کھلے رہیں گے. مرکزی نماز جنازہ کل صبح ادا کی جائے گی. تہران میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے جنازے کا جلوس شروع ہوگا. منگل کو قم،
بدھ کو نجف اور کربلا میں جنازے کے جلوس ہوں گے. 9 جولائی کو مشہد میں تدفین کی جائے گی. سیاسی میدان سے خبریں شامل کریں گے. ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی وفاقی حکومت کو مطالبات منظور نہ ہونے پر اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کی دھمکی. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں بولے لاپتہ کارکن بازیاب, آرٹیکل 140 سے نافذ, گورنرشپ کی واپسی سمیت اربن ڈیولپمنٹ پیکج جیسے مطالبات منظور نہ ہوئے تو 22 ارکان سمیت اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کی درخواست کریں گے. اسے پہ عمل درآمد کے لیے اس کمیٹی کو تیز فوری قائم کرے, اس کا نوٹیفیکیشن دے, اور اگر یہ قائم نہیں ہوتی اربن ڈیولپمنٹ پیکج میں جو رقم مانگی گئی ہے جو کراچی کا حق ہے 7 ارب روپے سے کام نہیں چلے گا, کم از کم 70 ارب روپے تو دینا بھائی. کچھ نہ کچھ اب کریں, اب کرنے کا وقت ہے, ناور نیور. میں اس لیے کہہ رہا ہوں. دوسرا, ہماری گورنرشپ ہمیں واپس کی جائے جلد از جلد. ان چاروں مطالبات پر جن پر آپ نے کمٹ کیا ہے اگر عمل درآمد نہیں کریں گے, اپنے 22 MNA کی طرف سے اسپیکر صاحب کو یہ درخواست دیں کہ ہمارا اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنے کا انتظام کریں. کراچی میں ایک ہی دن میں 2 ٹریفک حادثے, بچی سمیت 3 افراد موت کے منہ میں چلے گئے. لانڈی میں مسافر بس الٹ گئی, 2 افراد جاں بحق, خواتین سمیت 5 زخمی ہو گئے. پولیس نے بتایا حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا. کیماڑی مسان چوک میں گاڑی کی ٹکر سے 2 سال کی بچی جاں بحق ہو گئی. ریسکیو حکام نے بتایا بچی گھر کے باہر تھی, اس دوران گاڑی نے ٹکر مار دی. کراچی میں رواں برس کے دوران ٹریفک حادثات میں مجموعی طور پر 488 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں 374 مرد, 56 خواتین, 44 بچے اور 14 بچیاں شامل ہیں. کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی 27ویں برسی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, نیول چیف, ایئر چیف اور مسلح افواج کا کیپٹن کرنل شیر خان کو خراج عقیدت. ISPR کا کہنا ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل مارکے میں بے مثال جرت, غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا. کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے مادر وطن کے دفاع میں عظیم قربانی کی لازوال مثال قائم کی. شہید نے 1999 کے کارگل مارکے میں انتہائی نامساعد حالت کے باوجود غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا. کرنل شیر خان شہید کی قربانی عزت, بہادری, بے لوث خدمت کی ایسی میراث ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی. مسلح افواج اور قوم کرنل شیر خان شہید کے نظریات, قربانی کے مقصد کی ہمیشہ حفاظت کرے گی. امریکہ کے 250ویں آزادی کے موقع پر اسلام آباد کے نیشنل مونیومنٹ کو امریکی پرچم کی روشنیوں سے سجا دیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ARY نیوز فرح ربانی سے. فرح بتائیے گا. یہ اسلام آباد کا ایک خوبصورت مقام جس کو نارملی سجایا جاتا ہے سبز اور سفید رنگ کی بتیوں سے جو کہ پاکستانی پرچم کے رنگ ہے, لیکن آج یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے اور یہاں پر نیلا اور لال رنگ ہمیں دکھائی دے رہا ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ یہ ہے امریکہ کے 250 آزادی ہے اس کے جشن کی سلسلے میں. پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات بہت اچھے ہیں, دوستانہ تعلقات ہیں, تو اسی دوستی کے سلسلے میں پاکستان اپنے اس دوست ملک کی جو سیلیبریشن ہے آزادی کی اس کو منا رہا ہے. یہاں پر پاکستان مونیومنٹ کو ان رنگوں میں رنگ دیا گیا ہے. امریکی حکام ہے یا جو امریکی گورنمنٹ ہے, امریکی جو شہری ہیں وہ پاکستان کو خاصا سراہتے ہیں اور پاکستانی کردار کو خاص کر امن لانے میں بہت زیادہ ویلکمنگ سمجھتے ہیں. یہ سینٹر پوائنٹ بنتا ہے, یہاں سے پورے اسلام آباد کو روڈز نکلتی ہیں اور جو بھی گزرتا ہے اس کو یہ روشنیاں, یہ مونیومنٹ ضرور نظر آتا ہے. بابر اعظم کو نیا ٹیسٹ کپتان بنائے جانے کا امکان, اعلان آج ہوگا. PCB کی سلیکشن کمیٹی صبح 11 بجے لاہور میں پریس کانفرنس کرے گی. دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے اسکواڈ کا اعلان بھی کیا جائے گا. انگلینڈ کے دورے کے لیے ٹیم کا اعلان بعد میں کیے جانے کا امکان. پاکستان ٹیم ویسٹ انڈیز میں 2 اور انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ کی سیریز کھیلے گی. پاک ویسٹ انڈیز پہلا ٹیسٹ 25 جولائی سے ٹاروبا میں کھیلا جائے گا. قومی ٹیم 13 جولائی کو سیریز کے لیے روانہ ہوگی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.